پیارے اسلامی بھائیوں، سورہ ابراہیم 13واں سپارہ اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5، اب اس کو یاد رکھیے، ذہن نشین کر لیجیے۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ اپنی قوم کو اندھیریوں سے اجالے میں لا، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے شکر گزار کو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں یہ جو آیا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یعنی انہیں اللہ کے دن یاد دلا، قاموس میں ہے کہ اللہ عز و جل کے دنوں سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مراد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابی بن کعب، حضرت امام مجاہد اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی ایام اللہ کی تفسیر اللہ کی نعمتیں فرمائی ہیں۔ مقاتل کا قول ہے کہ ایام اللہ سے وہ بڑے بڑے واقعات مراد ہیں جو اللہ عز و جل کے حکم سے واقع ہوئے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایام اللہ سے وہ دن مراد ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر انعام کیے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اتارنے کا دن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستہ بنانے کا دن۔ بظاہر نعمت الہی ملنے کے ایام والا معنی زیادہ قوی ہے کہ اگلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عمل سے اسی کو واضح فرمایا ہے۔ اسی سے مسلمانوں کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا جشن منانا بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایام اللہ میں سب سے بڑی نعمت کا دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، لہذا اس کی یاد قائم کرنا بھی اسی آیت کے حکم میں داخل ہے۔ اسی طرح اور بزرگوں پر بھی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوئی یا جن ایام میں عظیم واقعات پیش آئے، ان کی یادگاریں قائم کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے دن یاد دلانے میں داخل ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں سے یہ بات بالکل ثابت ہوئی کہ جب اللہ پاک یہ حکم دے رہا ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے موسیٰ ان کو میرے دن یاد دلا۔ کون سے دن؟ جس دن میں نے ان کو من و سلوہ دیا، جس دن میں نے ان کو فرعون سے نجات دی۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، اب وہ دن، نعمتیں ملنے کا دن، آزادی بہت بڑی نعمت، من و سلوہ کا اترنا نعمت، وہ نعمتیں ملنے کا دن، اور جس دن اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت پوری دنیا، پوری کائنات کے لیے اتاری گئی، تو پیارے اسلامی بھائیوں وہ جو دن ہے وہ پھر ان دنوں میں سے کتنا بڑا دن ہے کہ اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ ان کو میرے دن یاد دلا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جتنی نعمتیں اللہ پاک نے دنیا میں اتاری ہیں، سب سے بڑی نعمت، اس میں کوئی شک نہیں
وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو جس دن وہ نعمت اس دنیا کو عطا کی گئی تو وہ دن تو پھر سارے دنوں سے بڑا دن ہوا۔ تو پھر اس دن کو یاد کرنا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ ان کو میرے دن یاد دلا، تو اس دن کو یاد کرنا اللہ رب العزت کے حکم میں آتا ہے یا نہیں؟ اب یہ بات بالکل صاف ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اہل سنت بھی اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی سب سے بڑی نعمت عطا کی۔ جیسے کل آیت مبارکہ میں ہم نے یہ سنا تھا کہ اللہ پاک نے خود یہ بات ارشاد فرمائی قرآن پاک میں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کیا کہ میرا مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو اللہ کریم اپنا عظیم احسان پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس لیے ہم یہ دن سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اس دن کے سیلیبریشن کا کوئی اور مقصد نہیں سوائے اس کے کہ یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کے اس پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آنے کو بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلاتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ یہ رسول کس لیے تشریف لائے، یہ اس عظیم مقصد کے لیے آئے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی عید میلاد النبی جو اس مرتبہ 1500 سالہ ہے، تو اس کو خوب شایان شان طریقے سے منائیں۔ اس کے لیے ہم ابھی سے تیاریاں کر لیں۔ ہفتے والے دن 12 ربیع الاول شریف ہے، اس سے پہلے اپنے گھروں کو سجائیں، جھنڈے لگائیں، گلیوں کو سجائیں، مساجد کو سجائیں، اور اپنے آپ کو بھی ہم سنتوں کے ساتھ سجائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔